بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، جو مجھ پر ایک دن میں 50 بار درود پاک پڑھے، قیامت کے دن میں اس سے ہاتھ ملاؤں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اتوار کا دن تھا تو دادا جان نے نماز فجر پڑھنے کے بعد گھر جانے کی بجائے پارک کا رخ کیا۔ پیچھے پیچھے لاڈلے پوتے زہیب اور خبیب بھی تھے، جن میں شاید کسی بات پر تکرار کی جا رہی تھی۔ پارک پہنچ کر دادا جان اپنے دوستوں سے سلام دعا کرنے کے بعد ایک بینچ پر جا بیٹھے اور پوچھنے لگے، جی زہیب بیٹا، آپ دونوں کس بات پر بحث کر رہے تھے؟ زہیب کے جواب دینے سے پہلے ہی خبیب جلدی سے بولے، دادا جان، زہیب بھائی اپنی تسبیح گھر بھول آئے تھے تو میری تسبیح زبردستی لینے کی کوشش کر رہے تھے۔ خبیب کی بات سن کر دادا جان بولے، اگر تسبیح گھر رہ گئی تھی تو بیٹا اس میں پریشانی والی کون سی بات ہے؟ آپ اپنی انگلیوں پر بھی تسبیح کر سکتے ہیں۔ اتنے میں پاس ہی درخت پر ایک چڑیا آ کر بیٹھی اور اپنی چونچوں کی صدا بلند کرنے لگی۔ دادا جان نے چڑیا کی طرف دیکھتے ہوئے سبحان اللہ پڑھا اور کہنے لگے، زہیب بیٹا دیکھو، آخر یہ پرندے بھی تو اللہ پاک کا ذکر کرتے اور اس کے نام کی تسبیح پڑھتے ہیں۔ انہیں کبھی دیکھا ہے کہ تسبیح پکڑ کر ذکر کر رہے ہوں؟ دادا جان کی بات پر زہیب اور خبیب دونوں ہی مسکرانے لگے۔ پھر زہیب بولے، لیکن دادا جان، آپ سے کس نے کہا کہ یہ پرندے اللہ پاک کا ذکر کرتے ہیں؟ مجھے تو لگتا ہے یہ صرف صبح صبح انسانوں کو جگانے کے لیے اتنا شور مچاتے ہیں۔ اب مسکرانے کی باری دادا جان کی تھی اور پھر کچھ لمحے بعد کہنے لگے، ایسی بات نہیں ہے بیٹا، چرند پرند ہر چیز کو پیدا کرنے والا اللہ پاک قرآن مجید میں فرماتا ہے، ساتوں آسمان اور زمین اور جو مخلوق ان کے درمیان ہے سب اسی کی پاکی بیان کرتے ہیں، اور کوئی شے بھی ایسی نہیں جو اس کی حمد بیان کرنے کے ساتھ اس کی پاکیزگی بیان نہ کرتی ہو۔ لیکن تم لوگ ان چیزوں کی تسبیح کو سمجھتے نہیں۔ تو اصل بات یہی ہے بیٹا، ہمیں چونکہ انسانوں کے علاوہ کسی بھی مخلوق کی بولی سمجھ نہیں آتی تو اسی لیے ان کی تسبیح بھی سمجھ نہیں آتی، لیکن بعض اوقات اللہ پاک اپنے پیاروں کی برکت سے انسانوں کو ان کی تسبیح سنا دیتا ہے۔ دادا جان کی آخری بات پر زہیب اور خبیب دونوں کے منہ حیرت سے کھلے رہ گئے اور خبیب بولے، ایسا ہوتا ہے کیا دادا جان؟ کیا کسی نے آج تک ان کی تسبیح سنی ہے؟ جی ہاں بیٹا، چرند پرند تو ایک طرف رہے، بے جان پتھروں کی تسبیح بھی خوش قسمت لوگوں نے سنی ہے۔ آئیے آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہت ہی پیارے صحابی حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک بار میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ کر بیٹھا تو حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھ میں کچھ کنکریاں اٹھائیں تو وہ کنکریاں آپ کے ہاتھ میں تسبیح پڑھنے لگیں، یہاں تک کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ مبارک میں رکھی ان کنکریوں سے شہد کی مکھی کی آواز سنی، اور دادا جان نے واقعہ ختم کیا تو دونوں بھائیوں کی زبان سے ایک ساتھ نکلا، یہ تو معجزہ ہے دادا جان۔ جی بیٹا، یہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ ہی تھا کہ بے جان کنکریاں بھی ان کے ہاتھوں میں آ کر یوں تسبیح پڑھنے لگیں، اور حضرت ابو ذر غفاری نے بھی اسے سن لیا۔ اس دادا جان کی بات ختم ہوئی تو دونوں بھائیوں کے منہ سے سبحان اللہ نکلا۔
دادا جان نے پھر بات شروع کی، اچھا تو اصل بات وہی سمجھانی تھی بچوں کہ اللہ پاک کا ذکر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک تسبیح پڑھ سکتے ہیں، لیکن ایسا نہیں کہ تسبیح کے بغیر پڑھ ہی نہیں سکتے۔ چلو اب اٹھو اور جلدی سے گھر پہنچو۔ یاد ہے نا کہ تمہاری دادی اماں کا کیا حکم تھا؟ جی جی، اتوار کے روز ساری فیملی اکٹھے ناشتہ کرے گی اور جو رہ گیا اسے ناشتہ نہیں ملے گا۔ زہیب کی بات سن کر سبھی مسکراتے ہوئے گھر کو روانہ ہوئے۔ ویورز، ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کر دیجیے اور کمنٹس میں جا کر اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور میرے چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ، ٹیک کیئر۔